اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ بالفرض کوئی چھوٹا بچہ جس کو ہم پہلی مرتبہ توبہ کا کانسیپٹ سمجھائیں، سوری کا فلسفہ سمجھائیں، تو ہم یہی کہیں گے نا کہ بچے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نے سوری بولنا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اتنی آسان سی بات، وہ جان جان کر باقی بہن بھائیوں کو تنگ کرتا ہے، ان کی چیزیں اٹھا کر غائب کر دیتا ہے، اور جب وہ شکایت کرتے ہیں تو کہتا ہے سوری۔ اس کی کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے بس اتنا ہی کام تھا نا، سوری کر دیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہم نے بعض کا سڑکوں پہ دیکھا کہ ایک نوجوان بڑی ہی بے احتیاطی سے تیز گاڑی چلاتا ہے اور آگے کسی کو ہٹ کر دیتا ہے۔ اب اگلا بیچارہ اپنے زخموں کو دیکھ رہا ہے اور مل رہا ہے، یہ شیشہ اتار کے کہتا ہے سوری اور چلا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھی صرف علم کی حد تک استغفار اور توبہ کا مضمون سمجھاتے تو اس کا یہی حال ہونا تھا، لیکن اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہ توبہ اور استغفار کا مضمون ایسے سمجھ آ سکتا ہی نہیں ہے جب تک انسان اس کیفیت میں انوالو نہ ہو، اس سچویشن میں نہ آ جائے، وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، علم سکھا دیا، تمام مخلوق سے سجدہ کروا دیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، تھا وہ آسمانوں پہ ہی لیکن اپنے دربار سے نکال دیا، اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں رہنے لگ پڑے۔ اور اب وہ شیطان کسی طرح جنت پہ پہنچا، لمبی تفصیل ہے تفاسیر میں، بس پہنچ گیا، اور وہاں جا کر اتنی دیر میں اماں حوا کی بھی پیدائش ہو چکی تھی، یہ دونوں میاں بیوی جنت میں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ تو شیطان وہاں پہنچا اور وہاں جا کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ شیطان نے بین ڈالنا شروع کیا۔ بین کہتے ہیں چیخنا، چلانا، رونا، اونچی اونچی آواز میں۔ وہ اس طرح درد سے رویا، یعنی ڈرامائی درد سے رویا، کہ اس کو دیکھ کر آدم علیہ السلام کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اماں حوا نے بھی رونا شروع کر دیا۔ وہ معصوم لوگ تھے، انہیں ابھی کسی ٹھگ سے، کسی فراڈیے سے پالا ہی نہیں پڑا تھا، فرسٹ ایکسپیرینس تھا۔ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا غم لگا، اتنا رو رہا ہے، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ خیر پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو وہ ایک بوڑھے کی شکل میں آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے۔ پوچھا کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ کا فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ آپ دونوں کو اس جنت سے نکال دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو آدم علیہ السلام بھی فکر مند ہوئے، لیکن اماں حوا بہت زیادہ ہوئیں، چونکہ گھر والی کو اپنا گھر بہت پیارا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کیوں نکالیں گے، ہم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ جو کرنے والا کام ہے وہ آپ نے نہیں کیا، اگر وہ کام کر لیں گے تو ہمیشہ رہیں گے۔ کہا بھئی کہ ایسا کیا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نہیں کر رہے؟ تو کہا کہ وہ فلاں جو پودا ہے نا اس کا وہ دانہ کھا لے۔ اب یہ وہی پودا تھا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ خیر قصہ مختصر کہ اس نے بہلا بسلا کر، دلائل دے کر، اپنی لاجک پیش کر کے اماں حوا کو قائل کر لیا، انہوں نے وہ دانہ کھا لیا۔ انہوں نے کہا بھی ہم تو نکالے جائیں گے یہاں سے، یہ بندہ جو اتنا رو رہا ہے یہ جھوٹ موٹ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے ترغیب دینی شروع کی آدم علیہ السلام کو، آپ بھی کھا لیں۔ اور جب انہوں نے پریکٹیکلی کھا لیا اماں حوا نے، تو کہا دیکھیں مجھے کچھ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی وہ کھا لیا۔ اب جب آدم علیہ السلام نے وہ کھایا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، اے آدم کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ جنت میں سب کچھ کھائیں، ساری نعمتیں آپ کے لیے، صرف ایک یہ پودا، اس کے قریب نہیں جانا۔ اب
جو آدم علیہ السلام کی وہ سچویشن بنی، وہ کیفیت بنی کہ اللہ تعالیٰ میرے خالق اور مالک ہیں، اللہ نے مجھے زندگی دی، نبوت دی، علم عطا کیا، جنت عطا فرمائی، بیوی عطا کی، یعنی ہر نعمت اللہ نے دی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی صرف ایک بات کا بھرم نہیں رکھا۔ ایک ہی پودے سے منع کیا تھا نا، جنت میں تو بے تحاشا پھل تھے، مشروبات تھے، نعمتیں تھیں، تو صرف ایک چیز سے اللہ نے منع کیا اور میں اس ایک سے بھی نہ رکا۔ اب جو کیفیت بنی، جو استغفار طاری ہوئی، جو ندامت طاری ہوئی، اس کیفیت اور ندامت کے بعد انسان جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اب وہ الفاظ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی جو مادری زبان ہے، آپ انگریزی میں سوری کر لیں، پشتو میں کر لیں، فارسی میں کر لیں، عربی میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، سرائکی میں کر لیں، جس زبان میں آپ اللہ تعالیٰ سے اس ندامت کی کیفیت کے بعد جس طرح سے بھی سوری کریں گے، اسی کا نام توبہ ہے۔